غور کرو، آج مجھے یہی بتانا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں، کیا کریں کہ بچ جائیں۔ دنیا میں بہت سارے راستے ہیں کہ جہنم سے بچا جا سکتا ہے، لیکن جس دن آنکھ بند اس دن کہانی ختم، کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ آپ جب تک زندہ ہیں بچنے کے بہت سارے راستے آپ کے پاس موجود ہیں اور بہت سارے طریقے آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن جس دن مر جائیں گے اس کے بعد آپ کا سارا راستہ ختم اور دائر ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور جہالت کا دور تھا، کل یگ کا دور تھا۔ کل یگ ہندو دھرم کے اندر 4 یگ پائے جاتے ہیں۔ کتنے یگ؟ 4 یگ، 4 زمانے۔ ست یگ، دوپر یگ، تریتا یگ اور چوتھے نمبر پہ کل یگ۔ کل یگ کہتے ہیں جس زمانے میں آدمی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہو اس کو کل یگ کہا جاتا ہے۔ جانور کی طرح عرب کی اس کہانی کو اگر آپ پڑھیں گے اور تاریخ کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی نے جس دور میں جنم لیا، جس دور میں آپ پیدا ہوئے وہ کلیوگ کا زمانہ تھا، کیونکہ کلیوگ کے اندر وہ سارے کام ہو رہے تھے۔ اب بتاؤ ایک بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہو، یعنی باپ نے نکاح کیا ہو کئی عورتوں سے اور اس کی سگی ماں نہیں ہو، لیکن اس کے باپ کی وہ بیوی ہو اور باپ مر جائے اور یہ بیٹا اپنی اسی ماں کے آنچل پہ چادر رکھ دیتا تھا اور اعلان کرتا تھا کہ آج سے یہ میری بیوی ہے۔ اب تصور کر سکتے ہو کہ یہ کون سا زمانہ تھا، کون سا دور تھا جو اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا رہا ہو۔ آج غریب سے غریب آدمی اپنی بیٹی سے کتنا پیار اور کتنی محبت کرتا، اندازہ لگاؤ۔ کھانا نہیں کھائے گا لیکن اپنی بیٹی کو کھلائے گا، تکلیف بیٹی کو ہوگی، درد باپ کو پہنچے گا۔ رات کے 12 بجے اگر پتا چلے کہ میری بیٹی بیمار ہے تو رات کی تاریکی میں ٹھنڈ کے موسم میں اپنی بیٹی کو لے کر کے ڈاکٹر تک پہنچے گا تاکہ میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اپنی تکلیف اٹھانا گوارا ہے لیکن بیٹی کو تکلیف دینا گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ کلیگ کا زمانہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا کرتے تھے اور اپنے لیے فخر سمجھا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگا وہ دور کیسا دور تھا جس کو کلیگ کہا گیا ہے۔ کتنا ڈینجر دور ہوگا۔ آپ اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے زمین میں گاڑ سکتے ہیں، وہ بھی زندہ۔ ہمیں اور آپ کو مردوں کو بھی دفن کرنے میں اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے میں ہمیں اور آپ کو ہاتھ کانپنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے اوپر مٹی ڈال دیں۔ ہماری ساتھ کھانے والا، پینے والا، چلنے والا، دوڑنے والا، بھاگنے والا آج زمین کے اندر جا رہا ہو، اس کے اوپر ہم اس کی قبر کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ بتاؤ کوئی آدمی اپنے بیٹی کو، وہ بھی زندہ 2-4 سال بچی کو جو اتنی پیاری ہوا کرتی ہے، اگر کام کر کے باپ آئے اور اپنے اس پیاری بیٹی کو اٹھا لے تو کام کی وہ تھکاوٹ جو آپ کر کے آئے وہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ان بچوں کے اندر اتنی زیادہ معصومیت پائی جاتی ہے، لیکن ان بچوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے۔ قرآن نے وہی نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب انہیں کسی لڑکی کی بشارت سنائی جاتی تھی، خوشخبری سنائی جاتی تھی، شبھ سماچار سنائی جاتی تھی تو کالا چہرہ ہو جاتا تھا اور اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر چھپا لیا کرتا تھا۔ وہ کسی کے سامنے جاتا نہیں تھا کہ لوگوں کو میں کیسے بتاؤں گا کہ میرے گھر کے اندر ایک بچی نے جنم لیا ہے، یعنی بیٹی کی پیدائش باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ اپنے آپ کے لیے وہ سمجھتا تھا میری بیٹی میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ چیز بن گئی ہے۔
اور اس تکلیف کو اپنے ہاتھ سے ختم کرتا تھا، یعنی زمین کے اندر گاڑ کر کے اپنی 2 3 4 5 سال کی بچی کو زمین کے اندر گاڑ دیتا تھا، یا یہ کہہ لیے گڈھا کرنے کے بعد پیچھے سے لات مار کر کے گڈھے میں گرا دیتا تھا اور اوپر سے مٹی ڈال کر کے اسے مار دیا کرتا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کیسا یگ تھا، اس کو کہا گیا کل یگ کا زمانہ ہو۔ اب منتر دیکھیے، اتکروگت پرائے جنیشو گھر گھر میرے دھرمترائے ستوین بھگوان اتریشیتی تتستو شمبل گرام سوت سے جو جاتی بوجھتا منگل چار بہول پاپیت بوجھتا۔ یہی اسی زمانے کو کہا گیا ہے، وہی کل یگ۔ کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد اتکروگت پرائے جنیشو گھر گھر میرے، جب انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا، اب اس سے بڑھ کر کے اور جانوروں کی طرح زندگی کون گزار رہا ہو جو اپنے ہی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار رہا ہو؟ یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کرے، یہ جانور ہی کر سکتا ہے۔ اور جب انسان یہ کام کر رہا ہے تو اس کو تو کل یگ ہی کہا جا رہا ہے۔ گت پرائے جنیشو گھر گھر میرے دھرمترائے ستوائن بھگوان اتریشیتی، جب سارے دھرم ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی دھرم کو ماننے والا نہ ہوگا، تو دھرم کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام بتانے کے لیے، سچائی کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ لاسٹ رشی منی کو بھیجے گا، لاسٹ پیغمبر کو بھیجے گا، لاسٹ میسنجر کو بھیجے گا۔ ستوائن بھگوان اتریشیتی تتستو شمبل گرامی سوتی سیوجو جاتی ویوجتا۔ وہ آخری نبی، لاسٹ رشی منی، پیغمبر، آخری رسول قاصد جو آئیں گے وہ کون سی جگہ پہ آئیں گے؟ فرمایا شمبل گرام کے اندر آئیں گے، شانتی جگہ پہ آئیں گے، اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آمنہ کا بیٹا ہے اور حضرت آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے شمبل گرام کے اندر آئے، اسی شمبل گرام اور اسی مکہ کی دھرتی کے اندر پیدا ہوئے جس کو بلد الامین سے لقب دیا گیا ہے، یعنی امن والا شہر کہا گیا ہے۔ اس سے زیادہ شانتی والا شہر آپ کو پوری کائنات میں کہیں نہیں ملے گا۔ اور آگے دیکھیے کیا کہا، شمبل گرامی سوتی سی وجو جاتی وبجتا، منگل چار ہوں گے وہ آخری نبی، نیکیوں کی دعوت دینے والے۔ اچھا بتائیے، نبی سے پڑھ کر کے زیادہ کسی نے نیکیوں کی دعوت دی؟ آپ آئے اور آپ نے نیکیوں کی دعوت دی اور آپ نے اعلان کر دیا، اے 360 مورتوں کی عبادت کرنے والوں، اے ابراہیم، اسماعیل اور فلاں فلاں مورتوں کے سامنے جھکنے والوں، اے مریم کو اپنا معبود ماننے والوں، تم ان تمام معبودان باطل کا انکار کر دو اور ایک اللہ کے سامنے جھکو۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اس سے بڑھ کر کے اور نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ، تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں۔ یہ نیکیوں کی دعوت کون دے رہے؟ جناب محمد رسول اللہ ایک اونچی جگہ میں کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم سکسیس ہو جاؤ گے، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور کہتے کہتے اللہ کے نبی نے یہ بھی اعلان کر کے کہا، آئے اپنی بیٹیوں کو مارنے والوں، زمین میں دفن کرنے والوں، زمین میں گاڑنے والوں، اپنی بیٹیوں کو باعث یار سمجھنے والوں، یہ بیٹیاں رحمت ہے، رحمت، من ابتلی بہذہ البنات کن لہ سترا من النار، اگر کسی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی، 2 بیٹیوں کو پالا پوسا
کھلایا پلایا اور اچھے جگہ پہ اس کا رشتہ کر دیا. اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ یہی بیٹیاں جہنم میں ان کے لیے آڑ بن جائیں گی, یعنی یہی بیٹیاں اس کو جہنم سے بچا لیں گی. کہیں فرمایا من کن ثلاث بنات او ثلاث اخوات, آپ نے فرمایا جس نے 2-3 بہنوں کی پرورش کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی, فلہ الجنہ, تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. یہی تو کہا گیا سوتی سیو جیو جاتی بچتا منگل چار, وہ کون ہوں گے؟ نیکیوں کی دعوت دینے والے ہوں گے. اب بتائیے یہ نیکی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ عورتوں لڑکیوں اس نبی کے اس فرمان کے اوپر فدا ہو جاؤ, اس نبی کے قانون کو مان لو, نبی کی اطاعت کرو جس نبی نے تمہیں دنیا میں جینے کا باقاعدہ ایک مقام بتایا, اور عورت کو جانور نہیں بلکہ عورت کو بتایا کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے. الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, آپ نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دیا ہے. اب تصور کیجئے کہ اس زمانہ میں عورت کو باعث عار سمجھا جاتا تھا, یا یہ کہہ لیجئے کہ اس دور میں عورت کو جانور سے بدتر اور کیڑا مکوڑا سمجھا جاتا تھا, لیکن نبی اکرم نے عورت کا ایک مقام دیا, اور آپ نے فرمایا کوئی اگر بہن یا بیٹی کسی کی بھی پرورش کر رہا ہو اور اس کو صحیح تربیت دے رہا ہو اور اس کا نکاح کر دیتا ہو تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. یہ منگل چار نیکیوں کی دعوت دینے والے کون آئے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجیے, آپ نے لوگوں کو جہنم سے بچایا, آپ نے نیکیوں کی دعوت دی, اور آپ نے بتایا کہ اگر جنت میں جانا ہے, جہنم سے بچنا ہے تو توحید کو اپنا لو. توحید میں کوئی گھوٹالا مت کرو, کوئی گڑبڑی مت کرو. اللہ کو اللہ مان رہے ہو تو اللہ کو مانو, اب رب کو مان بھی رہے ہو, اللہ کو اللہ مان بھی رہے ہو, اور اللہ پہ بھروسہ ہی نہ کرو. یہ کون سا ایمان ہے میرے بھائیو؟ اللہ پہ بھروسہ ہے تو امید رکھو جو اللہ رحم مادر میں بچوں کو آکسیجن دے سکتا ہے, جو اللہ رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں بچوں کو کھلا سکتا پلا سکتا ہے, اس کو بچا سکتا ہے ٹائن اور بھوک سے, اس کی حفاظت کر سکتا ہے, جو سمندر کی مچھلیوں کو کھلا سکتا ہے, ایک ایک مچھلی جو روزانہ کئی ہزار کلو گوشت کھا جایا کرتی ہے, جب ان مچھلیوں کو اللہ دے سکتا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ یہ عقیدہ مضبوط کرو. اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کے سامنے جھکنا, دوسروں سے مانگنا, دوسروں پہ توکل کرنا, دوسروں پہ جا کر کے اپنے ضرورتیں رکھنا, میرے بھائیوں یہ انسانیت کی توہین ہے. یہ توحید کے اندر بہت ہی بڑا کلنک ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, فرمایا کہ اللہ پر توکل رکھنے والے کون؟ مومن ہی اللہ پر توکل رکھتے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اللہ پر بھروسہ کرو. اس طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, توحید یہ سب سے بڑی نیکی ہے, اور اس توحید کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے. آج